بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ماہ مبارک میں آپ کے میلاد شریف پر کی جانے والی گفتگو کی تیاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے مختلف مظاہر کا تذکرہ ہے۔ یہ گفتگو دو اعتبار سے بہت خوب اور اہم ہے۔ ایک اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے مختلف مظاہر کا ذکر عامت الناس کے سامنے ہے، اور دوسرا یہ کہ اس گفتگو میں ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ ہے، وہاں ایک اصلاحی بیان کے طور پہ بھی یہ گفتگو ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے بیان کا تذکرہ آپ چند ایک مثالوں سے شروع کر دیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اب یہاں تذکرہ کیجئے تین چار چیزوں کا، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ بنتی ہوں مثالیں تو ان کا تذکرہ کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی وہ اپنے اندر ایک رحمت کا پہلو رکھتی ہے۔ مثلا آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اولاد ہے، اسی طرح سفر کی صعوبتوں کو ختم کرنے والی آپ کی اور میری کنوینس ہے، اور مختلف اشیاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ہمیں دی ہیں، ان کے اندر رحمت کا پہلو ہے۔ آگ ہے، اگر سردی کے موسم میں ہم اس کے قریب ہوں تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن اگر جلا کے بھسم کر دے تو یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح پانی اگر دریا کے دو کناروں کے درمیان چلتا رہے تو یہ آب پاشی کے کام آتا ہے، جانوروں اور انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے، اس سے کپڑے بھی دھلتے ہیں اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی دو کناروں سے باہر نکل جائے اور آبادیوں کو یہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، جانوروں کو بہا کر لے جائے، سیلاب کی صورت میں ہو، تو یہ وہی رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا اگر آہستہ آہستہ چلتی ہو تو اس کو نسیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صبح سویرے چلنے والی خوبصورت سی ہوا، اور یہ پیاری سی ہوا اگر آہستہ آہستہ چلے تو رحمت ہے، لیکن اگر یہی جھکڑ بن جائے تو یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کی تابع فرمان ہو، جو سالوں کے سال بعد ہماری خالی جھولی بھر دے تو یہ ماں باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن خدا نخواستہ وہی اولاد اگر ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہو اور ماں باپ کو دھکے دے کے ان کے بڑھاپے کے عالم میں گھر سے نکال دے، تو ایسی اولاد کیا ہمارے لیے رحمت ہوگی؟ اس میں زحمت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کنوینس عطا فرما دے، گاڑی موٹر سائیکل آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو وہ آن کی آن میں آپ کا سفر سمیٹ کے رکھ دے، یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ لیکن اگر وہی ہمارے کسی جوان بچے کو پٹ خا کے زمین پر مارے اور خدا نخواستہ وہ اپنی جان سے بھی جائے، یا اعضاء میں سے کسی جگہ کوئی اس کی معذوری لاحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہی شے جو ہمارے لیے رحمت تھی اب زحمت بن جاتی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے دنیا کی ڈھیروں نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس کے اندر رحمت کا پہلو ہے تو زحمت کا بھی پہلو ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں ہمیں نعمت عطا فرمائی، وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی رحمت بنایا جس میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں، کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمینی کا جو تذکرہ ہے وہ دو اعتبار سے، زمانی اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے۔ زمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہ جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں خاموش ہیں، صرف ایک روح سے آواز آتی ہے۔ سوال کیا کیا تھا؟ الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے جس روح سے آواز آئی تھی وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو پھر آپ کی دیکھا دیکھی سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت بھی کرم نوازیاں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ یہود تھے یا نصارہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں
اپنے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا، اور قحط سالی کے موسم میں اللہ تعالیٰ ان کو باران رحمت سے نوازتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ کے متعلق تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جن کلمات کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، وہ کلمات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اور سبب پیش کیا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آمد اور اپنی بعثت ظاہری اور اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، اور اپنی آمد سے پہلے کے زمانے کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب حضور آ گئے تو پھر تو اعلان ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنی قبر میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے آپ کی پہچان اور آپ کی معرفت کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی هذا الرجل، ما کنت تقول فی هذا الرجل۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نبی کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، بلکہ اس رجل خاص، اس بندہ خاص کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ تو یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہاں پہ یہ آپ ذکر کر دیجئے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ بھی ایک اعتبار سے قبر کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ناموں سے یاد کریں، تاکہ قبر کے اندر جب پوچھا جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نام کا تذکرہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان جو نصیب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن میں بھی، یعنی زمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم ارواح میں، پھر اپنی ولادت باسعادت سے پہلے، پھر اس دنیا میں، پھر جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر جب حشر میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی دور بھاگتے ہوں گے۔ سورہ عبس کے اندر تذکرہ ہے، سورہ معارج کے اندر تذکرہ ہے کہ جب آدمی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگتا ہوگا، ایسے میں جو اپنی ردائے رحمت میں سب کو لے لے گا وہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ زمانی اعتبار سے کچھ تذکرہ کرنے پر آپ آ جائیے افراد کے اعتبار سے۔ زمانی اعتبار سے ہم نے یہ کہا عالم ارواح میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو انبیاء کا زمانہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود ظاہری کے ساتھ جب تشریف لے آئے اس عالم میں، اور پھر آپ اپنے زمانہ ظاہری کو گزارنے کے بعد جو اپنے امتیوں کے لیے عالم برزخ میں رحمت ہیں، اور پھر جب عالم حشر ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت ہوں گے۔ تو یوں زمانی اعتبار سے اگر عالمین ہو، مختلف جہان ہو، تو آپ ہر جہان میں رحمت ہیں، کہ ماں بھی رحمت ہے، باپ بھی رحمت ہے۔ لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، تو کیا اب مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اب میرے لیے کون رحمت ہوگا؟ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افراد معاشرہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ کل بھی حضور میرے لیے رحمت تھے، آج بھی میرے لیے رحمت ہیں، برزخ میں بھی میرے لیے رحمت ہوں گے، عالم حشر میں بھی میرے لیے رحمت ہوں گے، اور جنت میں بھی میرے لیے رحمت ہوں گے۔ افراد کے اعتبار سے رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ملائکہ کا تذکرہ ہے، ساتھ میں جنات کا بھی تذکرہ ہے، وہ ضمنی طور پہ جنات کا تذکرہ آ جائے گا۔ پھر ایمان والوں کے لیے آپ رحمت ہیں، اور کفار کے لیے آپ رحمت ہیں، غلاموں کے لیے آپ رحمت ہیں، مسکینوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو ہم اس طرح تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ملائکہ میں حضرت سیدنا جبریل امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل اصابک من الرحمت شیء، هل اصابک من الرحمت شیء، کیا رحمت سے، یعنی حضور نے اپنی رحمت کا ہی تذکرہ کیا، کیا میری رحمت سے کوئی حصہ تمہیں بھی میسر آیا ہے، تم نے بھی کوئی میری رحمت پائی ہے؟ انہوں نے عرض کی، کنت اخشى العاقبہ، کنت اخشى العاقبہ، میں اپنی عاقبت سے ڈرتا تھا۔ اب عاقبت سے ڈرنے کے حوالے سے جبریل امی نے جو کچھ دیکھا ہوا تھا، جو آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔
حضرت جبریل امین نے جنت اور دوزخ کا جو نظارہ کیا ہے اور دیکھا ہے اسے، اور جہنم میں جو دہکتے ہوئے انگارے دیکھے، اور اس کے علاوہ جو معلم الملائکہ عزازیل شیطان اور ابلیس کا حال دیکھا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، اور ایک اس کی خطا ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا بنا دیا۔ تو حضرت جبریل امی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عاقبت سے ڈرتا تھا کہ میرا مالک بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بھی چھوٹی سی لغزش پہ جہنم رسید کر دے۔ تو فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِين۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس میں اللہ پاک نے میری تعریف کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سورہ تکویر کی آیات مبارکہ ہیں کہ حضرت جبریل امین کہا گیا۔ تو جب امین کی صفت میں نے اپنے لیے سنی تو اب مجھے وہ خوف اور خدشہ جاتا رہا کہ اللہ کریم اب آپ کی رحمت کاملہ کے صدقے سے مجھے یہ پیغام سنا دیا کہ میں امین ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا ہوں، اب مجھے اللہ پاک جہنم رسید نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک معروف حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ ملائکہ کے حوالے سے آپ ذکر کریں گے، ایک جبریل امی کا ذکر کیا اور اب یہ معروف حدیث پاک ذکر کریں گے۔ من صلی علی مرتن، من صلی علی مرتن، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، صلی اللہ علیہ عشر مرات، صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، 10 بار اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ تو اس میں کہا من صلی، جو کوئی درود بھیجے، کون درود بھیجے؟ مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، چھوٹی بچی، اور پڑھا لکھا، ان پڑھ، کسی بھی عمر کا شخص ہو۔ کیا صرف انسان اس میں شامل ہیں؟ نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، اور ملائکہ کی شمولیت تو ہم انسانوں سے بہت پہلے کی ہے۔ اللہ پاک نے جب ہمیں درود کا حکم دیا تو اس سے پہلے یہ تذکرہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو حکم ملا اس کی تمہید کے طور پہ اللہ پاک نے ملائکہ کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ ان کا یہ جو فعل تھا یہ ہم سے بھی بہت پہلے کا تھا، ہمیں تو بعد میں حکم ملا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ پاک نے تمہید کے طور پہ جو ذکر کیا وہ ملائکہ کا درود ہے، ملائکہ کا درود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایک فرشتہ ایک مرتبہ درود بھیجے، جو خاص درود بھیجنے والے فرشتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں تذکرہ فرمایا، اب جو درود بھیجے اللہ تعالی حضور کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے اس اپنے ایک فرشتے پر ایک درود کی وجہ سے 10 بار نظر کرم فرماتا ہے، 10 بار اللہ پاک اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر جنات بھی شامل ہیں، اس من کے اندر انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں اور ملائکہ بھی شامل ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ انسانوں کی طرف تشریف لائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو جس طرح انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ جس طرح قرآن کتاب ہدایت انسانوں کے لیے ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے۔ سورہ جن 29ویں پارے میں ایک پوری صورت ہے جس کے اندر تذکرہ یہ ہے کہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تو یہ تذکرہ ہے جنات کا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کوئی غالباً 31 بار آیا۔ تو یہ تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں سے مراد کون ہے؟ ایک انسان اور ایک جنات۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت تو جنات کے لیے بھی رحمت۔ تو اب آپ نے رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے آپ نے چند ایک
مثالیں ذکر کی تھیں، آگ، ہوا، پانی، اولاد اور کسی کنوینس کا ذکر کر دیا تھا، اور اس کے بعد رحمت جب افراد میں آئی تو افراد کے اندر جو رحمت تھی وہ اس میں آپ نے سب سے پہلے حضرت جبریل امی کا تذکرہ ہوا اور پھر عام ملائکہ کا تذکرہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے لیے خاص رحمت ہیں۔ اب مومنین کے لیے رحمت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے لیے رحمت۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ان آیات مبارکہ میں یہاں ہے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کلمات، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف وہ رحمت کرنے والا ہوتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنی عنایات اور اپنی رحمت سے نوازے۔ اب ماں باپ ہیں تو وہ بھی اگرچہ کہ بے لوث ہوتی ہے ان کی محبت اور شفقت، لیکن آخر وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے ہمیں پالیں گے۔ لیکن رسول وہ رحمت ہیں جن کو اللہ پاک نے رؤوف کہا، یعنی وہ ذرہ بھر بھی لالچ نہیں رکھتے کہ یہ مجھ پر درود بھیجیں یا میری اطاعت گزاری کریں یا میرا کہا مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے لوث کرم نوازی فرمانے والے ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں، یہ ہیں رؤوف اور ساتھ میں رحیم۔ تو یہ رؤوف اور رحیم اللہ پاک کی اپنی صفت بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو کہا تو وہ خاص ایمان والوں کے لیے کہا۔ ایک تو ایمان والوں کے لیے آپ نے یہ بات کرنی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دوسری بات ایمان والوں کے لیے معراج کے تذکرے کی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حریم ناز میں، اس کی بارگاہ جلالت میں، جلالت و جمال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 کرم نوازیاں ہوئیں، اے نبی آپ ایک پر میری طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکات ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ نہیں کہا کہ اس بات کو آپ اپنے انداز میں پھیلائیں گے، حضور نے جواباً یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیری سلامتیاں مجھ ایک محمد پر ہوں، تیری برکات ہوں، تیری رحمتیں مجھ پر ہوں، بلکہ حضور نے جو جواباً ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس بات کے آغاز سے پہلے یا یہاں پہ آپ یہ تذکرہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے محبت کرنے والا شخص اور ان کی دعاؤں سے جب کسی یورپ ملک میں چلا جاتا ہے تو اس کی ترنگ میں، اس کی نیرنگیوں میں، اس کی رونق میں، اس کی بہجت میں، اس کی روشنیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ پہلے جب پہنچتا ہے تو بار بار ماں باپ سے رابطہ ہوتا ہے، پھر ہفتے بعد، پھر مہینے میں ایک مرتبہ، اور پھر کئی ماہ گزر جاتے ہیں۔ وہ آنسو بہاتی ماں اس کو یاد نہیں رہتی، وہ اپنا سگا باپ یاد نہیں رہتا، وہ محلے دار جن کے ساتھ وہ کھیلتا رہا اور جدا ہوتے ہوئے رو کے لپٹ کے ان سے الگ ہوا تھا، وہ سب اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اب اس کو وہی رونق یاد رہتی ہے۔ اب یہاں ایک ہلکی سی یہ مثال دے کے اب آئیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی بہجت اور رونق میں نہیں، دنیا کی کسی رونق یا نور میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عین نور میں جب پہنچتے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نور میں کھو کر بھی آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ میں اپنی ردائے رحمت کے اندر جو میں نے مسکین اور فقیر میرے غلام میرے امتی ہیں، یا اللہ تیری ایک سلامتی مجھ اکیلے محمد پر نہیں، علینا ہم سب کے اوپر تیری سلامتیاں ہوں، ہم سب پر تیری برکتیں ہوں، ہم سب پر تیری رحمتیں ہوں۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے بھی حصہ لے کر دیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے خاص مقرب بندے ہیں ان کے اوپر تیری خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سراپا رحمت ہیں کہ عین نور خداوندی میں جب دیدار خداوندی سے اور رؤیت باری سے آپ مشرف ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولتے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
مومنین کے لیے یہ دو باتیں، اور تیسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی بات جو مومنین کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ چند افراد ہوں گے، اور ایک نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک ان کا امتی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا تفصیل بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 افراد میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ 1,000 افراد ہوں گے۔ یہ تقریباً کوئی 7 کروڑ افراد یہ تعداد بنتی ہے۔ 7 کروڑ افراد حضور کی امت کے بغیر حساب کے، بغیر پکڑ کے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر روکے ہوئے جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، اور وہ اسی طرح بغیر حساب و کتاب کے، کوئی کسی قسم کی کوئی پرسش نہیں ہے۔ تو یہ حضور اپنی امت کے لیے ایسے رحمت ہے، ایسے کمال رحمت ہے کہ حضور کی امت کے افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے، خاص امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ مستانہ، اور یہ معروضات اور یہ عرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کل قیامت کے دن مختلف مقامات پہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام یہی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہتے ہوں گے کہ میری امت میری شفاعت کے حوالے مالک کر دے کہ تو انہیں اپنے عدل کے شکنجے میں نہ جکڑنا، میرے مالک میں ان کی سفارش کرتا جاؤں اور تو کرم نوازی فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں تو وہاں کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد ہم جب فرشتوں کا تذکرہ آیا تو حضرت جبریل امی اور ساتھ میں دیگر تمام ملائکہ، اور پھر ان کے بعد تمام ایمان والوں کا تذکرہ، اس میں ہم نے 4 باتیں ذکر کی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کے ساتھ چونکہ ان کے مقابلے میں کفار ہوتے ہیں تو کفار کا تذکرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ادعو علی المشرکین، ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا فرمائیے، بد دعا فرمائیے مشرکین کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا، انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمتا، انما بعثت رحمتا، میں تو سراپے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا، بد دعائیں کرنے والا نہیں۔ ایک مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، احترقنا نبال ثقیف، احترقنا نبال ثقیف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا کے رکھ دیا، ختم کر دیا، چھلنی کر دیا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب کے دل میں تو یہ آیا ہوگا کہ شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا فرمائیں گے، صفحہ ہستی سے وہ مٹ جائیں گے۔ اور آپ نے جب ہاتھ اٹھائے اپنے دستے مبارک اللہ تعالیٰ کی جناب میں اٹھا کے آپ نے دعا کی، اللہم اہدی ثقیفہ، اللہم اہدی ثقیفہ، یا اللہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں تو جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیے، میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے درمیان اس پوری کی پوری بستی کو اجاڑ دوں اور ختم کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں انہی کی اولاد اور انہی کی صلبوں سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے۔ یہ حوصلہ اور یہ کمال برداشت یہ اسی میں ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے سراپا رحمت بنایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب مکہ وہ ہے کہ اس وقت جب فتح مکہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دل میں ہے کہ ہم نے ان کو نکالا، ہم نے ان کو تبلیغ نہیں کرنے دی، ان کو قرآن نہیں پڑھنے دیا، ان کے گھروں کے اندر پتھراؤ کیا، ہم نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں لا دیں، ان کو برا بھلا کہا، ان کی زبانیں ہم نے خاموش کرائیں، ان کو ڈرا کے رکھا۔ جب یہ اپنے دیس میں چلے گئے ان کو وہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ہم نے سازشیں یہود کے ساتھ مل کے کی ہیں۔ اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب تو ہماری گردنیں اتاری جائیں گی، آج تو خون کی نہریں بہہ جائیں گی، یہ ساری وادی بھر جائے گی خون سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سارے آزاد ہو، کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے تمہارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد فرما دیا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے، جن کے ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب زخمی ہوئی تھی جب وہ ہجرت کر کے جانے لگی۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو محصور کر دیا۔ اور وہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حین حیات، ظاہری حیات مبارکہ میں ہی وصال فرما گئی۔ ان کے جسم اتنے کمزور ہو چکے، کیا کیا صعوبت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے روانہ رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا اس کو بھی امان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں یتیموں اور مسکینوں کے متعلق۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب یتیموں کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ جس بچے کا بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو جاتا، اب اس کا مال چھین لیا جاتا، یا اس کے مال کو کسی اور طریقے سے، کسی قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے اس کو ہتھیا لیا جاتا اور اس پر ظلم روا کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین، الساعی علی الارملۃ والمسکین، الساعی علی الارملۃ والمسکین۔ وہ شخص جو کسی بیوہ کا خیال کرے، اس کے لیے تگ و دو کرے، کسی مسکین کے لیے تگ و دو کرے، ان کے لیے راشن پانی کا کرتا ہے، ان کے لیے اخراجات کا کرتا ہے، ان کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کی گھریلو ضروریات کے معاملات ہیں۔ کالساعی فی سبیل اللہ، کالساعی فی سبیل اللہ، وہ یوں ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کفار کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ جتنا ثواب ایک مجاہد کو جہاد کرنے سے ملتا ہے، گویا یہ شخص جو ان کا خیال کرنے والا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، یہ میدان جہاد میں جہاد کرنے والے کی مانند ہو گیا۔ اور پھر دوسری تشبیہ حضور نے ارشاد فرمائی کالقائم لا یفطر، کالقائم لا یفطر، جو شخص ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اکتاتا ہی نہیں ہے، اس کی طبیعت میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، ایسے شخص کی مانند ہے وہ شخص جو ان کا خیال کرنے والا ہے۔ دو، اور تیسرا ارشاد فرمایا وَكَالصَّائِمِ، كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، ایسا روزہ دار جو روزہ افطار نہیں کرتا، پے در پے روزے رکھنے والا شخص ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیے کہ وہ شخص جو کسی بیوہ یا مسکین کے لیے تگ و دو کرنے والا ہے، ان کے لیے کوشش کرنے والا ہے، ان کے اخراجات برداشت کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ یوں ہے جیسے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے، وہ یوں ہے کہ جیسے ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنے والا ہے، وہ یوں ہے جیسے کہ سارا دن اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا کھانا پینا جائز ضروریات چھوڑ کے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یتیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ، انا وکافل الیتیم، کافل کفالت کرنے والا، انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا،
فی الجنتی ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں اس طرح سامنے رکھیں اور اس میں تھوڑا سا خلا رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کے اپنے خاندان کا ہو، اپنے گھر کا ہو، یا کسی اور خاندان کا ہو، باہر کا ہو، اور اس کا خیال رکھنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، کل جنت میں یوں ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اندازہ لگائیے، جہاں اربوں کھربوں لوگ اکٹھے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہی وراء الورا ہے، جہاں تک پہنچنا عام بندے کی رسائی نہیں، خواص کہاں پہنچیں گے، اور وہاں یہ عام آدمی، امت کا ایک فرد یتیم کی کفالت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے یتیموں کی کفالت کا وہ نظام قائم کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین ہے کہ آج اگر کسی بچے کو سایہ پدری سے محروم دیکھا جائے تو لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں۔ تو یہ فیضان ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غلام بھی اسی زمانے میں، اب ہم نے مومنین کا جب تذکرہ کیا، ساتھ میں کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یتیم اور مسکین کا ذکر کیا، اور یتیم اور مسکین اس کے ساتھ ہی غلام آتے ہیں۔ وہ غلامی کا دور تھا، آج اسے ذرا سمجھنا مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اپنا کچھ بھی نہ تھا، جو کماتے تو ان کی کمائی اپنی نہیں تھی۔ اگر وہ اپنا کچھ کھانا چاہتے، پینا چاہتے، پہننا چاہتے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، ان کی اپنی ملکیت میں کچھ نہ ہوتا، جو کچھ ہوتا وہ ان کے مالک کی ملکیت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں کہ جب لوگ لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کنیزیں آزاد کی، 54 غلام آزاد کیے۔ 11 کنیزیں، 54 غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے، آپ کو جو وراثت میں مال ملا اس مال سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، دیگر اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، تو ان کے اموال سے خرید کے غلاموں کو آزاد کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہمیشہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جہاں رہتے ہو ان کو رکھو اور ان کو انسان سمجھا جائے۔ خواتین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ان اللہ حرم علیکم، ان اللہ حرم علیکم، اللہ پاک نے تم پر حرام کر دیا ہے عقوق الامہات، عین اور قاف 2 نقطیہ، عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا تم پر حرام قرار دے دیا۔ یہ خواتین کو جو عزت ملی، آج ہر بیٹا اپنی ماں سے جتنی محبت کرتا ہے اور ماں کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی منقبت سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا بھی ہے تو اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے، کھینچ ہے، وہ ہر خاص موقع پر اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبر پہ پہنچتا ہے، ان کے لیے برسی کا اہتمام کرتا ہے، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ یہ محبت ماں باپ کی کس نے ڈالی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ماؤں کے ساتھ برتاؤ؟ وہ زمانہ کہ جب لوگ اپنے باپ کی دوسری تیسری بیوی کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ ایسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی کو اور بچیوں کو جب زندہ درگور کیا جاتا، کسی کو پتہ چلتا اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ اس کی ماں کے سامنے اس کی گردن کو دبوچتا اور اس کو وہیں پہ ہلاک کر دیتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو اٹھاتا اور اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیتا اور اس کو زندہ یوں ہی مرنے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت دی۔ آج 4 دانگ عالم میں یہ بات کیجئے گا آپ، اور لوگوں کی سماعتوں سے جب یہ بات گزرے گی تو ان کو یہ پتہ چلے۔ آج خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں
یہ حقوق کی بات دوسری جنگ عظیم کے بعد خواتین کے لیے باقاعدہ جو چارٹر تیار ہوا ہے وہ تو 1948 کے بعد ہوا ہے۔ 1948 کے بعد خواتین کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے بھی کوئی حق لینے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہونے کے ناطے سے، بیٹی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کو حقوق عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیوی کے حوالے سے، خیرکم خیرکم، دو بار ہے، خیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں بہترین افراد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں۔ انہیں کمزور سمجھ کے دبا دیا، کمزور سمجھ کے ان کے حق تلف کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کے معاملہ اور محبت کا معاملہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا تم پر حق ہے، جیسا کھاتے ان کو کھلاؤ، جیسا پہنتے ان کو پہناؤ، جیسا دستور چل رہا ہے، جیسی روایت چل رہی ہے اس روایت کے مطابق پہنانا بھی ویسا ہی ہوگا اور ان کو کھلانا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور بیٹیوں کے حوالے سے اب چونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، ماؤں کا تذکرہ ہوا، بیویوں کا تذکرہ ہوا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ ممتحنہ کی آخری آیت میں وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، جب حضور بیعت لیتے خواتین سے، جو 6-7 باتیں تھیں جس کا تذکرہ قرآن نے 28ویں پارے میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے اس بات پر بھی بیعت لیتے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، تم خواتین اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو نہیں مارو گی، تو اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کا اچھا نام رکھا، ان کی تربیت کی اور اچھی جگہ پر ان کو نکاح دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے، ادھر موت ہوئی ادھر وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی پرورش کو، ان کی تربیت کو جنت میں پہنچنے کا ایک آسان راستہ قرار دے دیا۔ آج بچیوں کے سر پہ جو باپ محبت سے ہاتھ رکھتا ہے، آج بچیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے باپ ساری زندگی جہیز کی تیاری کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے، اپنے جوان بیٹوں سے بڑھ کر بھی اس کے دل میں جو محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے۔ ورنہ بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا جو زمانے نے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہدہد اور شہد کی مکھی کو بغیر کسی وجہ کے مارے، اللہ کے ہاں اس کی بھی پرسش ہوگی۔ ہدہد اور شہد کی مکھی کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کسی نے چونٹیوں کے بل کو آگ لگا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ عذاب دیتا ہے وہ تم عذاب نہ دو، ایسی تکلیف نہ دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا تو ایک شخص نے اپنے گدھے کے کان کاٹے ہوئے تھے اور اس کی ناک کو کاٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس نے ایسا کیا، کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے اس کو ایسا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص کے اوپر کہ جو مسئلہ کرے جانوروں کا، ان کے کان اور ناک کاٹ ڈالے۔ جو جانوروں کو اذیت نہیں دینا چاہتے وہ انسانوں کے لیے کس قدر رحمت ہوں گے۔ تو جانوروں کے تذکرے میں ہم نے ہدہد اور شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، چونٹیوں کے بل کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ جانور جن کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جانور کی پیٹھ پر دیر تک نہ بیٹھو، اس کو سکون دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، سیرت مبارکہ کے اندر یہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرو تو چھری تیز ہونی چاہیے، اس کی 4 رگوں میں سے 3 کاٹ دو، بس اس کو چھوڑ دو، اس کی جان نکل رہی ہے، اس کے لیے سکون کا لمحہ ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر کسی جگہ پہ پودا لگاتا ہے، اس پر پھل آ جاتا ہے اور کوئی پرندہ اس کو لے اڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو وہ پرندہ لے گیا کسی بھی بندہ مومن کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے جب رحمت ہیں تو انسانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کے پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دو۔ اور ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو عزت دے۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی اذیت اور تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، اور شروع میں پھر یہی کلمات ہیں حدیث پاک میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی وہ عزت کرے، اس کو ذلیل کر کے نہ بھیجے، تو ترا کر کے نہ بھیجے، اس کو رسوا کر کے نہ بھیجے۔ تو یہ عزت اور تکریم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ کھول دیا اور ایک میدان مہیا کیا اور ہر طرف دلوں کے اندر محبت ڈال دی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ آپ نے ایسا نظام رائج فرما دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، خواہ وہ انسان ہو انسان کے مقابلے میں، یا وہ انسان کے سامنے جانور ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی جو شفقت کا معاملہ ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ایک ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو کسی اور ملک سے ہمارے ملک میں امان لے کے آیا اور آج کے دور میں ویزا لے کے آیا، آپ نے ارشاد فرمایا من ظلم معاہدن، من ظلم معاہدن، من ظلم معاہدن او کلفہ فوق طاقتہ، او کلفہ فوق طاقتہ، او اخذ شیئا بغیر طیب نفس، او اخذ شیئا بغیر طیب نفس، بغیر طیب نفس منہ فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی ایسے شخص کے اوپر ظلم کرے جس کو امان دے دی گئی ہو، جس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا گیا ہو، عہد و پیمان کر لیے گئے ہوں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تمہیں یہاں پہ آسانی ہوگی، تم اپنا کاروبار چلا سکتے ہو، یہاں پہ بخوشی رہ سکتے ہو، اور نہ تو تمہارے مال پر کوئی اپنا ہاتھ بڑھائے گا، نہ تمہاری جان پر کوئی دست درازی کرے گا۔ اب ایسے شخص پر اگر کوئی ظلم کرے، ارشاد فرمایا جس نے اس پر ظلم کیا، جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو چکا تھا، جس کو ویزا دے کے امان دی جا چکی تھی، جس نے اس پر ظلم کیا، ایک بات، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تیسرا ارشاد فرمایا او اخذ شیئا بغیر طیب نفس منہ، یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی تو اسے چھیننے کا حساب ہو گیا۔ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، کسی اور ملک کا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، اس کی طرف سے احتجاج کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا اور اس کو عدل اور انصاف مہیا کرنے والا کل قیامت کے دن میں محمد ہوں گا۔ جو پرایوں کے لیے رحمت ہے، کفار کے لیے رحمت ہے، وہ اپنوں کے لیے کتنی بڑھ کر رحمت ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے چند مظاہر تھے، اس کا تذکرہ ہم ڈسکرپشن کے اندر بھی کر دیں گے، آپ اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے اگر کچھ اور بھی مظاہر آپ کے ذہن میں ہوں اس کے ساتھ ملا دیجئے گا، اور یہ بیک وقت
ایک اصلاحی مضمون بھی ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں آپ کی طرف سے ایک ہدیہ محبت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔